گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ بیوی کے لیے کوئی چیز لاتا تو کہتا جاؤ امی کو بھی دے آؤ، امی کے لیے کچھ لاتا تو کہتا امی اس کو بھی دینا۔ بیوی کو لگتا کہ امی نے اپنی خوشی سے دی ہے، امی کو لگتا کہ بہو نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ محسوس کرتا کہ بھائیوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو خود اپنے پیسوں سے لاتا، بیوی کو کہتا جاؤ دے آؤ، اور یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ تمہارا شوہر لایا، بلکہ ان کو ایسا لگے آپ لائی ہو۔ ماشاءاللہ کئی سال ہو گئے، اب تو میری ماں اور میری بیوی کی آپس میں ایسے بنتی ہے جیسے ماں بیٹی ہو، کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیوی جب ایک دن کے لیے مائکے جائے تو امی سے گلے مل کر جاتی ہے، بھائی اگر کچھ لائے تو مجھے دینے سے پہلے بھابھی کو دیتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے لیے چیزیں لاتی ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن کی میری بیوی سے ایسی دوستی جڑ گئی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں گھر میں کوئی مہمان ہوں، باقی لوگ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بیوی کپڑے دھوتی تو امی سے کہتا امی ذرا ہاتھ لگوا دینا، امی اگر سلائی کر رہی ہو تو بیوی کو کہتا ہوں امی کے ساتھ ذرا ہاتھ لگوا دینا تاکہ اس کا کام جلدی ہو جائے۔ بہن کھانا پکا رہی ہو تو بیوی کو کہتا ہوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہو، کھانا بھی پک جائے گا اور میری بہن بور بھی نہ ہوگی۔ اگر بیوی کھانا پکا رہی ہو تو بہن کو کہتا ہوں جاؤ ذرا اس کے ساتھ کچھ باتیں کرو، وہ اکیلی ہو تو بہت جلد بور ہو جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، دونوں کی ایسی دوستی ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جو وہ اکیلے کرتی ہو، ورنہ سب مل کر کرتی ہیں۔ اگر مجھے بھوک لگی ہے اور بھائیوں کو بھی تو بیوی کو کہتا ہوں پہلے میرے بھائیوں کو کھانا دو، مجھے بعد میں دینا۔ عید پر بھائیوں کے کپڑے میں اپنے پیسوں سے لاتا ہوں، بیوی کو کہتا ہوں کہ تم کہنا امی نے پیسے دیے تھے اس سے آپ کے لیے کپڑے لائی ہوں۔ بیوی جب مائکے جاتی ہے تو میری امی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، اکثر کہتی ہے میں نے نہ جانے کون سے اچھے کام کیے تھے جو اتنی اچھی بہو ملی۔ اور بیوی میرے ساتھ اکیلی بیٹھتی ہے تو خدا کی قسم اکثر کہا کرتی ہے نہ جانے کون سے اچھے کام کیے تھے جو اتنی اچھی ساس ملی ہے۔ میرا آپ لوگوں کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر بنیاد اچھی رکھی گئی ہو تو گھر کئی سال تک مضبوط رہتا ہے۔ بیوی کے گھر میں آتے ہی الگ سلوک ہو، برابر کا سلوک نہ ہو تو وہ گھر جلد گر جاتا ہے، جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی ساس یہ نہیں چاہتی کہ میری بہو مجھ سے لڑے، اور کوئی بھی بہو یہ نہیں چاہتی کہ میری ساس مجھ سے لڑے، مگر شوہر کی غلطیوں کی وجہ سے ساس بہو کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ دوسرا شوہر کی بے وقوفی کی وجہ سے کسی ایک کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ قصور سب سے زیادہ شوہر کا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شادی کر لی تو بس سبھی خواہشات پوری ہو گئی، سب کچھ اب خود بخود چلے گا، بیوی اور امی خود ہی آپس میں دوستی بنائیں گی۔ کبھی نہیں، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تم کسی کے گھر سے کسی کے جگر کا ٹکڑا لاتے ہو، تمہیں کیا علم اس کو ماں باپ نے کتنی لاڈ پیار سے پالا ہے، تمہیں کیا پتا عورت کتنی حساس اور نازک ہے۔ تمہیں بس اتنا پتا ہے کہ رات گزار لی ہے، صبح کام پر جانا ہے، بس باقی گھر خود ہی چلتا رہے گا۔ نہیں میرے بھائی، جس پودے کو پانی نہ دیا جائے وہ سوکھ بھی جاتا ہے، جس گھر کو ٹائم نہ دیا جائے، ہر اچھی برے کا خیال نہ رکھا جائے، وہ گھر بھی مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں ہر لمحہ خوشیاں بانٹیں عورتیں اس معاشرے میں۔